اس کے بعد اقربین آتے ہیں، قریبی رشتہ دار۔ عموماً انسان کے رشتہ دار اس سے خوش نہیں ہوتے، آپ ان کو جتنا بھی دیتے چلے جائیں وہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مزید کی توقع اور تمنا رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ وہ نہ دے، یا بعض اوقات آپ ان کے ساتھ احسان برت رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ جتنے قریب ہوتے ہیں ان میں ٹکراؤ بھی اتنا عموماً زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان پھر بدظن ہو جاتا ہے، بد دل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے مال کو ان کو دینے کی بجائے ان کو دینا چاہتا ہے جو اس کی تعریف کرتے شکر گزار ہوتے ہیں۔ حالانکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہاں دینا زیادہ بہتر ہے، جہاں انسان اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے، رشتہ داروں کا حق سمجھتے ان کو دے، کیونکہ ان کو دینا دگنے اجر کا باعث ہے۔ والیتامہ، اور پھر سوسائٹی کے عام محتاج لوگ، یتیم بچے جن کے والدین نہ ہوں، جن کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو، مسکین لوگ جن کے پاس ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، وابن السبیل، اور مسافر، خواہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر سفر میں ضرورت مند ہے تو اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لسٹ تو کافی لمبی ہے، اصل حکم کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم نیکی میں سے کرو گے یا مال کہیں پر بھی کچھ خرچ کرو گے جن کا یہاں پر ذکر نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم نے کہاں کس کو کتنا دیا، وہ سب لکھتا ہے، اور قیامت کے دن ایک ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں رہے گا، اس کا بھی بدلہ تم کو لوٹائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک لقمہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور ایک لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے، قدردان ہے۔ پھر فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا یا لڑنا لکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی دشمنوں نے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، آئے سال جنگ مسلط کر دی۔ ایسے میں مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے لڑو، اور اس وقت اپنا دفاع کرنا تم پر لازم ہے۔ فرمایا کہ جب نہیں فرض تھا تو تم انتظار میں تھے کہ کب ہمیں اجازت ملے گی تو ہم جواب دے سکیں گے، اور اب فرض کر دیا گیا تو اب تم کیا سمجھتے ہو کہ بہت مشکل کام ہے؟ فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تو تم اسے ناپسند کرتے ہو، لیکن قاعدہ یہ ہے اللہ کے ہاں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں زیادہ اچھی ہو۔ یہ جنگ سے متعلق بات بھی ہے اور ایک عام قاعدے کی بات بھی ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت سی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تکمیل کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کہ دم نکلنے والی کیفیت ہو جاتی انسان کی بعض محبوب چیزوں کے حصول کے لیے۔ اور اسی طرح بعض کام انسان کے بہت فائدے کے ہوتے ہیں لیکن انسان ان کو کرنا نہیں چاہتا، وہ اس کو بہت بڑا بوجھ محسوس ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان عموماً ان چیزوں کی طرف دوڑتا ہے، ان چیزوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے جو اس کی پسند کی ہوتی ہیں، اور جو چیزیں اس کو مشکل لگتی ہیں، ناپسند ہوتی ہیں، ان سے وہ دور بھاگتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت زبردست حکمت کی بات کی کہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے حق میں بری ہی ہو، وہی تمہارے حق میں اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لو۔ عام طور پر ہماری فرسٹریشن، غم، غصے اور پریشانی اور ڈپریشن کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حالات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ ہم عام طور پر کیا چاہتے ہیں کہ ہر چیز اس طرح ہو یا ہر چیز ہمیں ایسے ملے جیسے ہم چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں۔ تو جب انسان کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو انسان کبھی اس کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے، کبھی بندوں کے ساتھ بد مزاجی برتتا ہے۔ تو ایسے تمام مواقع پر انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اس اصول کو یاد رکھے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔ مثلا دوا پینا کس کو اچھا لگے گا؟ یا ایک طالب علم کو امتحان دینا کب اچھا لگے گا؟ بہت مشکل پیش آتی، انسان کہتا ہے کہ ایسی
پابندی میں وہ جکڑا نہ جائے. لیکن دونوں کے نتائج آپ دیکھیے، دوا پینے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کے اسی طرح مشکل سے مشکل امتحان کی تیاری کے ساتھ اس کو کرنے سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے. انسان امتحان میں سے گزرتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے ناپسندیدہ چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، ان کو فیس کرنا چاہیے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم بہت پسند کرو، تمہارا دم نکل رہا ہو اس پر، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہی تمہارے حق میں بہت بدترین ہو، سخت نقصان دہ ہو. اور تجربے اور مشاہدے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سی چیزیں جن کو انسان بہت اچھا اور بہت خوبصورت سمجھ کے کسی نہ کسی قیمت پہ حاصل کر لیتا ہے، تو تھوڑی دن کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے غلطی کی، یہ چیز میرے لیے نہیں تھی، اور انسان ریگریٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اگر انسان ناپسندیدہ حالات میں صبر کر لے اور جو چیز بدل نہیں سکتا اس کو ایکسیپٹ کر لے، تو ایک دن اسی کے اندر سے خیر نکل آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے صبر کی وجہ سے بے پناہ اجر دیں گے. اور اسی طرح جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے لیکن اس کو حاصل نہیں کر سکتا تو اس پر بھی صبر کرے. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ. کوئی انسان اس وقت تک مطمئن ہو نہیں سکتا، خوش رہ نہیں سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے اور تقدیر کے فیصلوں کو قبول نہ کر لے. پھر مزید سوال ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں یا محترم مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. اصل میں یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک موقع پر رجب کے شروع ہونے کا صحابہ کو پتہ نہ چلا اور انہوں نے ایک حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو پکڑ بھی لیا اور کچھ مال بھی چھینا. تو اس پر لوگوں کو بہت زیادہ، آپ کے دشمنوں کو بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ ویسے تو حرام مہینوں کی حرمت کے دعوے کرتے ہیں لیکن یہ خود ان حرمتوں کو توڑ رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں قل قتال فیہ کبیر، یہ ایک غلطی ہے، اس میں جنگ کرنا بری بات ہے. وصد عن سبیل اللہ، لیکن تم اس سے بڑی غلطیاں کر رہے ہو. جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اپنے جرائم کو تو دیکھیں. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا خود انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے یعنی کعبہ میں جانا، عمرہ کرنے اور عبادت کرنے سے روکنا، اس سے بھی بڑا جرم ہے. وإخراج أهله منہ اکبر عند اللہ، اور اس کے رہنے والوں کا وہاں سے نکالا جانا یعنی مکہ سے نکالا جانا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا جرم ہے جس کو لے کر تم پروپیگنڈا کر رہے ہو کہ مسلمانوں نے محترم مہینے کی حد توڑ دی. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے، یعنی پرسیکیوشن، ظلم و ستم اور لوگوں کے دین میں ان کے لیے آزمائش بننا، یہ بہت بڑے جرائم ہیں.